اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قسط نمبر 40، پارٹ 44 قرآن پاک کی سورہ نمبر 2، دوسری سورہ البقرہ کی آیات 282 سے لے کر 283، 282 to 283، یہ دو علم آج آیات۔ ان کا جی ابھی ترجمہ، تشریح، ان کی تفسیر، ان کی ایکسپلینیشن آسان زبان میں، تاکہ جو شخص بنیادی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو بنیادی علم والے ہیں، کا علم اتنا زیادہ تیز نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ گہری باتوں کو، گہری تفسیروں کو سمجھیں، تو سادہ الفاظ میں ان کے لیے کام فہم زبان میں عام شخص کو سمجھ آ جائے، جو ان پڑھ ہے یا پرائمری پاس ہے، مڈل پاس ہے، میٹرک پاس ہے، اس تک کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ، آج جیسے کوشش کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اچھا جی، اب یہ تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیں، ابھی ہم کچھ خرچے کے پیسوں کے، پھر اس کے بعد وہ تجارت، بیع، سود والے معاملات کی وہ بات کر رہے تھے کہ سود جو ہے وہ نہیں کرو، اور اگر بالکل وہ اپنا تو پہلے لے لیا وہ تو اللہ نے کہا وہ تو میرا اور تمہارا معاملہ ہے، ابھی دوبارہ لوگ تو پھر جنگ کرنے کے لیے آ جاؤ، اور پھر اگر تم تو مشکل میں حالات میں ہیں تو ان کو تم ٹائم دے دو، اور اپنا کیا نام، اور اگر معاف کر دو تو پھر تو بات ہی کیا جی۔ تو یہ تو اب ساری باتیں اللہ نے سمجھا دیا ہم کو، تو آپ کے ساتھ بار کوئی زیادتی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ جی، وہ ہم پہلے کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے اسی قسم کے معاملات چل رہے ہیں، لین دین کی، تو اب ادھر سے ایک جو قرض کے معاملات ہوتے ہیں جی، اس کے بارے میں کوئی یعنی کبھی ان کے کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے جی، ایمان والو۔ اب یہ قرض کے معاملات جو ہوں گے نا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ باتیں تو ہوگی، سود والی کتاب ہوگی، جو بھی ہونا تھا آپ نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے، ایمان والو تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور جسے لکھنے آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حق عائد ہوتا ہے۔ اب اس کی کوئی خاص اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ میں جس کو بتاؤں تھوڑا سا، لیکن دوبارہ پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ دو لفظ جو بولتا جاؤں گا، بس وہی اس کی تفسیر ہوگی۔ اب یہ قرض وغیرہ کے جو معاملات ہیں نا، اب یہ تو وہ سود والے معاملات تو ختم ہو گئے، یہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں دنیا میں جب تک ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جو اللہ پہ ایمان اب لے آئے ہیں، تو پھر اس کے سارے لوازمات بھی آپ کو پورے کرنے ہیں، کہ اگر آپ مطلب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار اگر لو، مطلب اس کا لین دین تم نے کیا ہے، کسی نے دیا ہے، کسی نے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی یہ معاملات آپ کو بتاتے ہیں نا جی، جو بھی قاعدے، طریقہ کار، اور یہ بڑی حکمت والی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ میں نے کچھ آپ اپنی لائف میں دیکھتے بھی ہیں، اور کچھ سمجھ بھی آ جاتی ہیں، لیکن انسان جو ہے نا وہ بس وہ ان چیزوں کو، پھر وہی بات ہے نا کہ آپ جان بوجھ کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اگر تم کسی ایک ٹائم آپ کو بندہ آپس میں لین دین کیا ادھار کا، کہتے یار دے دو مجھے اتنے پیسے، میں سال میں واپس کر دوں گا، تو اب دیکھیں بالکل ایسے ہی لکھا، ایمان والو تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ اب پہلا پوائنٹ کیا ہوا جی، اگر آپ نے لین دین کر لیا آپس میں، کسی نے ادھار دیا اور کسی نے ادھار لیا، یا کسی نے ادھار جو نہ لیا اور کسی نے دیا، ٹھیک ہے جی،
تو اب قرضہ دینے والا قرضہ لینے والا دو طرح کے بندے ہیں، تو اب یہ دو پارٹیاں جب ہو جاتی ہیں تو اللہ نے کہا جی کہ بغیر وہ کسی بھی چیز سے نا، مطلب شکوک و شبہات سے اور کسی بھی معاملے سے بچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ جی اس کو آپ لکھ لو جی. آپ جب لکھ لیں گے نا تحریر میں لے آئیں گے جی بھائی یہ اتنا ادوار میں نے اس کو دیا ہے، اتنا ٹائم کس نے لیا ہے اور اتنا ٹائم پہ مجھے واپس کر دے گا جناب. تو یہ اس کے مطلب اگر کہ گواہ رکھے ہیں آپ نے جو بھی مناسب سارا کچھ لکھا ہو، دونوں کے پاس سیم اب تحریر پڑی ہے، تو کل وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پتہ آپ کو جب اگر کوئی قرض کا عرصہ لمبا گزر جائے تو بعض دفعہ بندہ جینون طور پہ اصلی طور پہ بھی بھول جاتا ہے کہ کوئی 20,000 تھے کہ 32,000 تھے، یاد نہیں رہتے بندے کو کبھی. تو یہ معاملات جان بوجھ کے نہیں، بعض دفعہ ویسے بھی ہو جاتے ہیں. اب ٹائم اگر لکھے نہیں ہوں گے تو یار وہ آپ نے 2 دفعہ لین دین کر لیا، 3 دفعہ کر لیا، اب کتنا دیا تھا کتنا ہوا، بیچ میں بیلنس کتنا آ گیا، تو وہ یاد نہیں رہتی چیزیں، بھول جاتا ہے جو مرضی کر لیا. تو یہ کہ آپ اگر آپ لکھ لیں جو آپ نے دیا ہے، جو آپ کو آ رہا ہے، تو وہ آپ کو ایزی ہو جائے گا. تو پہلی بات تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم ایک مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کر رہے ہو تو اس کو لکھ لو. اچھا جی، اور پھر سب سے اس کا جو اگلا طریقہ کیا ہے، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. تو اب اگر دو بندے ہیں تو آپ ایک تیسرے بندے کو کہہ دیں یار کہ یہ ہم لین دین کرنے لگے ہیں تو یہ تم ہمارا لکھ کے دے دو ہمیں، تاکہ ہمیں بھی یاد رہے گا، پتہ بھی چلے گا. کل کی گال ہوئی تو وہ بھی اگر ہوا تو چلو اس سے بھی پوچھ لیں گے یار آپ نے یہ لکھا تھا، ایک کاپی چاہے اس کے پاس بھی لکھوا دیں. میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو وہ تمہارے اللہ نے کہا جی تمہارے درمیان میں اب دو پارٹیاں ہوگی نا، تو اب دونوں کے درمیان میں ایک تیسرا بندہ آ کے نا جی ان کو لکھ دے. اب آپ خود بھی اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو ان میں سے بھی ایک لکھ سکتا ہے، دوسرا اس کو پڑھ کے سنا کے اس کو آپ سائن کرا لیں. تو اس کو جو کوئی سختی والی بات نہیں ہوتی کہ جی کوئی تیسرا ہی لکھے گا. جہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا مجھے ویسی بات کرنی ہوتی تو اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. اور وہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے گا، یہ نہیں کہ وہ لکھنے والا ہی نا کچھ بیچ میں گڑبڑ کر دے، مستی کر دے، ایک بندے کا ساتھ دے دے ایک بندے کو کر دے. وہ اس طرح اب دونوں کو تو سمجھ نہیں آتی بھی کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ کوئی ایسی مشکوک قسم کے الفاظ لکھ لے ایسے کہ جن کے بہت سارے معنی نکلتے ہوں. وہ لکھ دے کہ جی جب اس کے پاس پیسے ہوں گے تو 6 مہینے میں دے دے گا. تو اب آپ نے دو باتیں لکھ دی کہ جب اس کے پاس ہوں گے تو 6 مہینے میں دے دے گا. تو اگر 6 مہینے میں پیسے نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ آپ نے مکس اپ نہیں کرنی بات اس کو کلیئر کٹ وہاں پہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی، یہی لکھیں آپ کہ 6 مہینے میں دے دے گا. اگر پیسے آ گئے، اگر 6 مہینے میں نہ آ سکے نہ دے سکا تو پھر 1 سال میں دے دے گا. اگلا مطلب ساری چیز کو کور کرنا ہوتا ہے. اور پھر ساتھ یہ اس کو بھی اب اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ اور جسے لکھنا آتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. تو اگر آپ کو دو مسلمان آپ کے آتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم تو لکھ نہیں سکتے، تم ہمارا یہ ہم آپس میں لین دین کرنے لکھ دو. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بولا ہے کہ آپ نے انکار نہیں کرنے چیز، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ سارا کچھ سکھایا. تو آپ کیا آگے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، سمجھایا، اس کو لکھنا پڑھنا آ گیا ہے، تو اللہ نے اس کے اوپر یہ فضل کیا ہوا ہے. تو اب وہ کوئی گڑبڑ کیے بغیر ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ وہ لکھ کے دے دے جو وہ اپنا آپس کا معاہدہ لگوا رہے ہیں کہ لین دین ہم یہ کس طرح کریں گے، ادھار کس طرح لیا جائے گا، کیسے دیا جائے گا اور کیا ٹائمنگ، جو کچھ بھی اس کا ہے. تو یہ اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اب جب اللہ نے کہہ دیا تو اگر دو یہ کرنا چاہتے ہیں، تیسرے بندے کے چاہتے ہیں جس کو لکھنا آتا ہے اور وہ آگے سے کہتا میں نہیں لکھتا، تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کریں. تو انکار کریں گے تو پھر اللہ کا جو انکار کرتا ہے پھر وہ اس کی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ بات بھی کلیئر ہوگی جی. مطلب ایک آپ کو یہ بھی ہوتا ہے یمنعون المعون میں آتا ہے نا کہ مانگے کی چیزیں ضرورت میں ایک دوسرے کو دے دیا کرو. تو یہ بھی ایک طرح سے مانگے کی چیز ہے کہ آپ کا وہ ہنر یہ والا مانگ رہے ہیں کہ لکھ کے دے دو، یا جو یار ہمیں لکھ دو ہیلپ کر دیں. تو آپ کے بندہ کہے یار دیہات میں یار ایک خط میں نے لکھنا ہے مجھے لکھ دو، تو آپ ابھی آسمان پہ چڑھ دیں گے میں نہیں لکھ کے دیتا بھی. تو یہ مطلب ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ سینس میں بھی بات آ گئی کہ اب ایسے ہی نخرے نہیں کرنے، تو وہاں اس کو لکھ کے دے دینا. اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے پاس نہیں ہے لکھنے کا تو تم ان کو لکھ کے دے دو. اچھا جی، وہ بھی اس کو چاہیے کہ انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے. اور وہ لکھنے کا جو فارمولہ پہلے بتا دیا ہے کہ وہ اچھی سی عمارت لکھے، اچھے طریقے سے لکھنا ہے، مطلب اس کے اندر بھی نہیں کہ گڑبڑ کرنی. اللہ نے سکھایا، اللہ نے تو اچھی بات ہی سکھائی ہے نا. تو اللہ نے اب یہ اللہ کا یہ ترجمہ ہے کہ جسے لکھنا آتا ہے وہ کیا جی، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اس کو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح اللہ نے سکھایا ہے مطلب اچھے انصاف کے ساتھ، تو اس طرح وہ آپ کو لکھ دے گا. مطلب وہی جس طرح اوپر نے کہا کہ انصاف کے ساتھ لکھ دے. ٹھیک ہے جی. اب آخری یہ پھر اس میں یہ بات آ گئی کہ یہ دستاویز جو ہے یہ
کس کی طرف سے لکھوائی جائے گی؟ دستاویز تو اب دو بندے تو وہ اب چاہے معاہدہ ہے لیکن ایک کی طرف سے لکھوائی جا رہی ہے نا. تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ جو قرض لے رہا ہے یہ وہ لکھ کے دے دے، اس کی طرف سے مطلب دستاویز بنے گی. سائن تو سارے کریں گے، پہلے ترجمہ کر لیں. اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب یہ ایک طرح سے کتنی اچھی بات ہے کہ آپ لکھوائیں گے بھی اسی سے جس نے پیسے دینے ہیں. تو اب وہ ایک طرح سے اس کی طرف سے جب وہ لیٹر وہ بنے گا، جب وہ دستاویز بنے گی تو وہ کتنی اچھی طرح سے ہو جائے گی کہ کل پھر وہ کس طرح کی انکار کر سکتا ہے اس سے یا مکر سکتا ہے، یا کہ بھی آپ کی طرف سے تو یہ دستاویز بنی ہے، ٹھیک ہے نا. لینے والا تو کیا جھوٹ بالے گا، جو سوری دینے والا کہ میں نے اس کو نہیں دیے ہیں، وہ تو اپنا نقصان کرے گا نا. جھوٹ جو جس نے لیے ہیں وہ جھوٹ مارتا تھا کہ میں نے نہیں لیے ہیں. تو اب وہ کہیں گے آپ نے تو خود ہی دستاویز بنوائی ہے جی، خود ہی دستاویز لکھوائی ہے، پھر اب خود بھی سائن کیے ہیں، دوسرے سے بھی کروائیں، ٹھیک ہے، گواہوں سے بھی کرائیں یا بندے سے لکھوائی بھی ہے. تو اب وہ کہ یہ بھی اس میں ایک طرح سے نا کہ اب یہ اس میں لکھوانے میں اس کی حکمت یہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ بھی وہ لکھ کے دے جس نے لیے ہیں کہ ہاں جی میں یہ پیسے لے رہا ہوں. تو آج کل کا جس طرح رواج ہوگا اس کے مطابق ہی ہوگا نا. پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، فارم ہوتا ہے، آپ کسی سے لیتے ہیں تو یہ سرکاری طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ بینکوں کے وہ تو پورے بنے ہوتے ہیں. تو وہ تو ظاہری بات ہے، وہ فارم ایک ہوگا، اس کے اوپر سائن کر دیں گے جی، وہ تو وہ بھی ایک طرح سے سیم ہی ہوگا. آپ نے انڈر ٹیکنگ دینی ہے، تو یہ اس وقت کے حساب سے انڈر ٹیکنگ ہے کہ وہی دے رہا ہے جو لے رہا ہے کہ ہاں میں نے لیے ہیں بھی. تو اب آگے چلتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ابھی میں تھوڑی سی اس کی فردر کروں گا لیکن پہلے موٹی موٹی باتیں ساتھ چل رہی ہیں. اچھا جی، اور وہ اللہ اپنے پروردگار سے ڈرے. یہ بندہ وہ جو لکھ رہا ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ ایک منٹ دوبارہ پیچھے سے چلتے ہیں، انکار نہ کرے جی. جس طرح اللہ نے چیز سکھایا وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے. اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے، اس کی طرف سے وہ بنائے، سائن سب نے کریں گے. اور وہ اللہ جو ہے اس سے وہ اپنے پروردگار سے ڈرے. اور ڈرے مطلب یہ بناتے ہوئے نا اسے ڈر کے بنایا اللہ کے جو اپنا آپ کا پروردگار ہے، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے. اب کمی سے اب دونوں کو ساتھ ملا سکتے، کمی بیشی نہ کرے، لیکن جہاں لفظ کمی ہے تو کمی دونوں میں آ سکتا ہے. کمی یا بیشی کا لفظ بھی ہوگا وہ اسی اس میں تعریف میں آ جائے گا. اس میں کوئی کمی نہ کرے. جو مطلب لکھوایا جا رہا ہے دونوں طرف سے، جو اس کو وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت، جو دونوں کی آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ وہی اس کے اندر لکھی ہو، اس کے اندر کوئی کمی نہ رہنے دے. پھر اگر کمی سے مراد یہ نہیں کہ وہ پیسے کم نہیں کرتے، اس کے اندر جو بھی شرائط لکھی جا رہی ہیں اس کے اندر کوئی چیز رہنے نہ دے جو لکھنی چاہیے اس کو. ایکسٹرا تو کچھ کیا ضرورت ہے لکھنے کی، مطلب کوئی کمی کر سکتا ہے کہ 10 کنڈیشنیں بتا رہے ہیں وہ 7 لکھ دیں وہاں. تو اب 10 لکھوا رہے ہیں تو 11ویں اپنی طرف سے تو بنا کے اس کو کیا ضرورت ہے لکھنے کی، تو اپنا وقت ضائع کرے گا. اچھا جی، کوئی کمی نہ کرے. پھر اب ترجمہ کہ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے، اب وہ جو قرض جس نے لیا ہے نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو. اب کچھ ایسا شخص آ جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں جو عام میں نا اس کی پوری سمجھ نہیں ہے کہ یہ دستاویز اس کی طرف سے اگر آپ لکھوائیں گے تو وہ ان چیزوں کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا. اس کی ذہنی استعداد کی وجہ سے، عمر چھوٹی ہے اس کی، کوئی اس کو مطلب ذہنی الجھنیں ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی مینٹل ہیلتھ کے کوئی ایشو ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنے جو لکھ کے دے رہا ہے نا وہ اس چیز کو پوری طرح انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. تو اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو جس طرح کہتے ہیں نا ابھی نابالغ بچے کی جس طرح کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو اسی طرح اگر کسی بندے کو کسی فزیکل ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے وہ اپنی اس کو کیپیسٹی اس کو وہ اس کی اس چیز کا اہل نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ، جس طرح اللہ معاف کرے میں کسی بندے کا ذہنی توازن اچھا نہیں ہے تو وہ آپ اس سے کوئی معاہدہ کرا لیں تو اس کو تو پتہ ہی کو نہیں وہ کیا سائن کر کے، آپ نے کہا لکھو تو سائن کر دیا، وہ تو پوری طرح بات ہی نہیں سمجھتا. تو اسی لیے جب آپ نے سنا کو لکھا ہوتا ہے کہ میں دستاویزوں کہ میں اپنے بقائمی ہوش و حواس لکھ رہا ہوں، تو اس کے اندر ایسے بندہ بھی آ سکتا ہے جو بیمار ابھی پوری طرح سمجھ بھی نہیں ہے، تو اس ٹائم اس کا دماغ معاف ہوا ہے یا ابھی اس کو ٹیکا لگا تھا اینستھیزیا تو ابھی طرح ہوش میں نہیں آیا. تو اینی وے کوئی بھی ایسا چھوٹا ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے جو ابھی اس کی اس حالت میں نہیں ہے، مطلب ہوش و حواس میں پوری طرح نہیں ہے کسی بھی بیس کے اوپر، تو وہ جو ہے نا اس کو اب وہ خود تو کر نہیں سکتا، لیکن اسی وقت وہ معاہدہ کرنا ضروری ہے جو بھی آپ نے لکھوانا ہے. تو پھر اس کا جو
بندہ ہے نا اس کا ولی، جو اس کا سمجھ لیں کہ جو بندہ اس کا انچارج ہے، جو اس کا وہ اس کی لک آفٹر کرتا ہے، اس کے کام کرتا ہے، ساتھ لے کے جاتا ہے، مطلب یا وہ کسی ادارے میں یا یتیم خانے میں ہے تو اس کا جو انچارج ہے جو بھی ہے، تو اس طرح کے جو اس کے بڑا بھائی ہے جی، اس کا والد ہے چلیں، یا اس کا خود اب سمجھیے اس کا بیٹا ہے، اب وہ سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ تو اب جو اس کی بندہ جو اس کا گارڈین ہے، اس کا کام ہے کہ وہ جو یہ جب دستاویز لکھی جا رہی ہے تو اس کو انصاف کے اچھے طریقے سے، انصاف کے ساتھ کوئی گڑبڑیشن نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس کو تو بیچارے کو سمجھ نہیں ہے، وہ نادان ہو گیا یا بہت بوڑھا ہو گیا یا کچھ ہے، تو یہ لکھا نادان یا ضعیف، تو نادان یا ضعیف میں ساری چیزیں کور ہوگی، اور ان کے ساتھ اور بھی جتنی چیزیں کو آ جائیں گی نا، جس کے اندر بندے کی جو ہوتی ہے نا کہ جہاں کوئی لیگل کیپیسٹی نہیں رہتی، تو وہ جو ہوتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ یہ بندہ اپنا وہ ایک طرح سے گارڈین یوز کرے گا جی، جو اس کا ولی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا جی، یہ نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا جی، اور تم اس پر، اب یہ جو دستاویز ہے اس کے اوپر کیا کرو جی، اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کرا لو، اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کرا لو، تو مطلب اب جو لوگ تمہیں پسند ہیں، اپنے بندے تمہارے اپنے ہیں، ان کی گواہی بھی ڈال دینی چاہیے وہاں پہ، تو وہ خانے بنا کے جی گواہ 1 گواہ 2 تو سائن کروا لو جی۔ اب اگر کسی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اگر 2 مرد نہ ہوں، اب اپنے مردوں میں سے کوئی 2 مرد نہیں مل رہے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، پہلے لفظ ہم وہی رکھیں، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کر لو، تو پھر اگر اپنے مردوں میں سے 2 مرد نہیں مل رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا جی، لیکن اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے 2 مرد کیونکہ اویلیبل آپ کو نہیں ملے اپنے آدمیوں سے، تو پھر آپ کیا کریں کہ اب اپنے میں سے 1 مرد اور 2 عورتیں، جو آپ کے ظاہری بات ہے وہ اپنوں میں سے لکھا ہوا نا اوپر، تو اپنے میں سے، اور جن کو تم ایک طرح سے جن کے اوپر تم ٹرسٹ کرتے ہو، وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فرجلم ومراتان ممن تردونا، یہ تردونا کا مطلب آپ سمجھیں جو پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ بھی یاد رکھنا، یہ پسند وہ میاں بیوی والا پسند نہیں ہے، یہ پسند کرنے سے مراد ہے جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ وہ ٹرسٹ ہے جی۔ تو آپ نے یہ خاص بحث ہے، اس کے لیے میں تھوڑی سی اس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر 2 مرد اپنے میں سے نہیں ملے تو پھر آپ اپنوں میں سے ہی 1 مرد اور 2 عورتیں جن کے اوپر تم ٹرسٹ کرتے ہو، جو تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے ہوں، جن کو تمہیں یقین ہو کہ بھئی یہ جو بھی بات کریں گے صحیح کریں گے، کل کوئی مسئلہ نہیں کر دیں گی یہ عورتیں، جو تو مجھے مرد اور عورتیں ہوں گے وہ سارے اب تمہارے پسندیدہ ہی ہوں گے، مرد بھی اور دونوں عورتیں۔ اب کیا جی 2 عورتوں کا کیا وجہ جی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا، 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اوپر، اور یہ جو پہلی 2 بات تھی نا کہ پہلی بات ہے کہ 2 مردوں کی گواہی کرا لو، اور پھر اگلا اب نیکسٹ جس ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں، آپ کو آج کل آپ کو کسی جگہ کوئی آئی ڈی پروف کرنی ہوتی ہے تو آپ کو ملتے ہیں جی یہ آپ پاسپورٹ بھیج دیں یا شناختی کارڈ بھیج دیں، تو یہ جی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے آپ کی پرسنل آئی ڈی پروف کرنا کہ آپ ہیں، دوسرا آپ کا ایڈریس پروف کرنا، تو وہ کہتے ہیں اگر آپ نے پاسپورٹ کے ساتھ آپ وہ ڈرائیونگ لائسنس بھیج سکتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس کو حالانکہ اس کے اوپر ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، فوٹو بھی ہے وہ لیکن وہ دونوں کے لیے یوز نہیں ہوگا، اس کو اگر آپ نے آئی ڈی کے لیے یوز کیا وہ اپنے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، تو پھر ایڈریس کے لیے ساتھ کوئی اور بل بھیج دیں یا کچھ، لیکن اگر آپ اس کو بل کے لیے، اس کو اپنے ایڈریس کے لیے اگر بھیج رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی آئی ڈی کے لیے پاسپورٹ بھیجنا پڑے گا، خالی پاسپورٹ سے کام نہیں چلے گا، پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو نا ڈرائیونگ لائسنس ہی بھیجنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر آپ نے ڈرائیونگ لائسنس کو اگر یوز کرنا ہے ایڈریس کے لیے تو پھر ساتھ فوٹو آئی ڈی کے لیے آپ کو اسٹل وہ بھیجنا پڑے گا، حالانکہ آپ کہیں گے جی فوٹو تو اس میں لگا ہوا ہے، وہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کور ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس نے اب یہ نہیں ہے تو جی پھر فلانا بل بھیج دیں جی، فلانی چیز بھیج دیں جی، فلانے سے کرا دیں، وہ مختلف 1 2 3 4 پوری لائن لگی ہوتی ہے جب آپ پاسپورٹ یا یہ وہ دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دے دو، اگر یہ نہیں ہے تو یہ دے دو، یہ نہیں ہے تو یہ دے دو۔ تو اب اسی طرح ہے جی، پہلے یہ ہے کہ اگر تم نے یہ جب گواہ بنیں گے تو سب سے پہلے 2 مردوں سے گواہی لے لو۔ اب کیا ہو جی کہ 2 مرد کسی وجہ سے اویلیبل نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ اپنی پسندیدہ گواہوں میں سے 1 مرد اور 2 عورتوں کی لے لو جی،
اب یہ ہوگا کہ دو عورتیں بھی کیوں کی وجہ کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ اس کے لیے کہ اگر ایک الجھے گی تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی. تو ابھی تھوڑا سا نا اس کے اوپر دیکھتے ہیں جی. اب یہ گواہی کا یہ والا جو ضابطہ ہے نا، اس کے اوپر بہت سارے بندے جو ہے نا کہ دو عورتوں والا، اور پھر اگر اس کی وجہ جو بتائے گی نا اس کے اوپر، یہ جو جب نا بڑے لوگ وہ معاملات ہوتے ہیں آج کے دور میں. اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ جو گواہی ہوتی ہے نا، گواہی اور گواہی میں فرق ہوتا ہے. جو شہادت دینے کی، یا جو بندے نے اب گواہی دینی ہے یا شہادت دینی ہے، ایک گواہی سمجھ لیں اس طرح کی ہے جو آپ پہلے سے جس کی آپ تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل جس طرح یہی ہوگی کہ آپ کو بندہ معاہدہ کرنا لگا، تو آپ کو پتہ نہیں بھی ہم معاہدہ کرنے لگے تو یار دو گواہ میں لے آؤں، یا آپ کہیں گے ایک تم لے آؤ ایک میں لے آتا ہوں، یا یہ ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، یا چلو بھی ٹھیک ہے بندہ نہیں، چلو دو عورتیں پکڑ کے لے آؤ بھی جو اپنے محلے کی، اپنے اس کی ہیں، اپنے فیملی کی، تو آپ ایک مرد لے آئیں جی. تو وہ آپ اب یہ پلاننگ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے، تو پلاننگ کے تحت آپ یہ گواہ ہیں. اور یہ گواہ کوئی کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے، یہ ان کے سامنے ایک چیز ابھی ہونے لگی ہوتی ہے، اس کو صرف وہ کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وہ تصدیق کر رہے ہوتے ہیں ہاں کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے. اب یہ والی گواہی اور یہ والی جو شہادت وہ دیں گے نا، اگر کہ ہاں بھی یہ جو کاغذ ہمارے سامنے بننا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اس میں، اور اگر اس کے بجائے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ اللہ معاف کرے بھی کسی جگہ پہ کوئی قتل ہو گیا، تو اب وہاں پہ آپ تھوڑی ہے کہ آپ جا کے تو دو مردوں کو اپنی طرف سے لے آئیں گے، تو سوری دو مردوں کو لے آئیں گے تو دو مرد نہیں ملے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں کہیں سے پکڑ کے لے آئیں گے. وہ تو کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ان کا وہاں پہ، اگر وہ وہاں پہ نہیں. وہاں پہ صرف یہ ہوگا کہ وہاں پہ موقع کے اوپر جو عینی شاہدین ہیں، یا جنہوں نے کوئی بات سنی ہے دیکھی ہے، یہ جن کا کوئی لنک بنتا ہے اس معاملے کے ساتھ کہ وہ جو قتل ہوا ہے، وہ وہاں پہ ان کی گواہی چلے گی. تو اب ہو سکتا ہے وہاں پہ صرف فار ایگزامپل وہاں پہ دو عورتیں ہی تھیں جن کے سامنے قتل ہو گیا، یا ایک عورت تھی، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ ایک عورت کی گواہی ہم نے نہیں ماننی؟ نہیں، وہ ڈفرینٹ معاملہ ہو جائے گا. وہ ایک واقعہ جو ہوا ہے، ایک واقعاتی قسم کی، اور جو ایک وہ اتفاقی معاملہ ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں کی گی، اس کو کوئی وہ نہیں کیا گیا کہ اپنا اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی گی، پہلے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں کی گی بھی یہاں پہ قتل ہونا ہے تو اس لیے پہلے جا کے تو ایک عورت یا دو عورتیں کھڑی ہوگی تو یہ وہ تو اچانک ایک واقعہ ہو گیا. تو اس کے لیے جو بھی وہاں پہ اویلیبل ہوگا اپنا گواہ، اس کی شہادت جو ہوگی وہ مانی جائے گی، چاہے وہ سنگل عورت ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ جو اس طرح کے دستاویزی قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک پورا پری ارینج قسم کا معاملہ ہوتا ہے. یہ صرف آپ ایک دستاویزی قسم کی شہادت ہوتی ہے کہ یہ دستاویز جو بنی ہے تو اس کے لیے ہمیں بلا کے اس کے اوپر گواہ بنایا گیا تھا. تو ابھی جو کرمنل میٹر ہے جو قتل ہوا ہے اس کے لیے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو قتل ہوا ہے اس لیے اس کو ہمیں بلا کر تو اس کے اوپر گواہ بنایا گیا. وہ تو پہلے آپ تھوڑی کر کے تو میں قتل کرنے جاؤں گا تو ساتھ دو گواہ لے کے جاؤں گا جی، یا ایک لے کے جاؤں گا، یا جو قتل ہونے لگا تو وہ پہلے اپنے ساتھ گواہ بٹھا کے بیٹھ دے گا بھی، دو مرد لے کے بیٹھ دے گا، تو دو مرد نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے کے بیٹھ دے گا. وہ تو یہ معاملہ اچانک ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں اس طرح کے تو نہیں ہیں. تو اس کے اوپر جو گواہ بھی ہوگا اس کی سیم ہی ویلیو ہونی ہے. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ بات سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کافی ہے، لیکن تھوڑا سا میں اور دیکھتا ہوں اگر اس میں کوئی پوائنٹ ملتا ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سادے طریقے کے ساتھ. اور ایک جو ہوتا ہے وہ ایک واقعاتی یا ایک شہادت کا وہ جو شہادت کا ایک دستاویزی معاملہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی واقعہ ہوا اور اس کا وہ بالکل اچانک ہوا ہے تو اس کا ایک اتفاقی طور پہ آپ وہاں اس کے گواہ بن گئے. تو اب جب آپ دستاویز لکھتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ کون سے گواہ کے لے کے آئیں، اور یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اپنے پسندیدہ دو گواہ لے کے آ جائیں. تو قتل میں کیا کریں گے؟ آپ پسندیدہ گواہ ڈھونڈ کے لائیں گے. پسندیدہ میں تو انہیں گواہوں پہ آپ کو مطلب انحصار کرنا پڑے گا جو وہاں موجود ہیں. وہ آپ اپنی پسند کے گواہ تو نہیں ڈھونڈ کے کہیں سے لائیں گے نا، وہ تو جو قتل کے وقت موجود ہیں وہی لائیں گے. دستاویز یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم اپنے انصاف کے ساتھ لکھوا دے ولی کو دے، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کی، اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کی گواہی کرا لو، مطلب ارینج کر لو دو گواہوں کی گواہی. لیکن اگر دو مرد نہ ہوں، ایک عورت اور دو مرد ہوں، تو تم اپنے پسندیدہ مطلب پھر اپنی مرضی کی تم دو گواہ اس طرح کے بنا لو، ایک مرد اور دو عورتیں بنا دو. اور یہ پھر دوسری بات ہے وہ ابھی آخر چلے گی کہ وہ دو عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے گی تو دوسری اس کو یاد دلا گی. اب آپ کو دو گواہیوں کا فرق نظر آ گیا. قتل کے معاملے میں جو گواہ ہوں گے جو جنہوں نے وہ چیز دیکھی ہے اسی کے گواہ ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں گے. اس کے اوپر کوئی پریفرنس نہیں ہوگا، اس کے اندر آپ اپنی مرضی کے نہیں گواہ لا سکتے. یہ دستاویزی اور دوسرے معاملات میں جس کے آپ کے پاس چوائس ہے وہاں پہ آپ نے دوسرے گواہ لانے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اب آگے چلتے ہیں جی، میں پھر اگر ساتھ اس کی وہ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی جو دو عورتوں والی ہے، وہ میں آگے کرتا ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور یہ گواہ جب گواہ بنائیں، سوری دوبارہ ملا نہیں، اچھا ایک مرد دو عورتیں ہوں تو تمہارے پسندیدہ گاؤں میں سے ہوں، دو عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، اور یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو گواہ بنے نا، ان کی بات ہو رہی ہے جو دستاویزی معاملات کے ہیں۔ اب آگے جو ہے نا جی معاملہ، وہ کسی وقت وہ گڑبڑ ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، جب وہ معاملہ کوئی پرابلم ہوگی بھی، کوئی ایک نے کہا جی نہیں ایسے نہیں تھا جی ایسے تھا، دوسرے نے کہا تو ایسا نہیں تھا ایسے تھا۔ اب آپ سوچیں اللہ کی جو پہلی حکمت تھی کہ آپ لکھوا لیں، تو اگر آپ نے نہیں لکھوایا ہوگا، زبانی بات کی ہوگی، تو آج کیا ہونا ہے؟ آج پھر لڑائی مار داڑی ہونی ہے، کچھ کوئی وہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کا پتہ تو نہیں، آپ تو دو بندوں کی زبانی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ابھی آپ نے یہ کیا کیا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو لکھوا لیا تھا، نہ صرف لکھوایا تھا، اس کے اوپر دو مرد گواہ بھی بنا لیے تھے، اور دو مرد نہیں ملے تو اپنی مرضی کے ایک مرد اور دو عورتیں آپ نے بنوانی تھی۔ اب یہ گواہ بھی آپ لوگوں کے اپنی مرضی کے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کل کسی وجہ سے کسی ایک بندے نے کسی بات کا کوئی پرابلم ڈال دیا، تو اب کیا ہوگا جی؟ تو پھر کیا ہوگا جی؟ اور یہ گواہ جب بلائے جائیں گے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب جب ان کو کسی بندے میں پرابلم آ گئی، تو اب ظاہری بات ہے کہ اس بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ یہ دستاویز ایسی ہی بنی تھی، کسی نے کوئی تبدیلی تو نہیں کی، کوئی گڑبڑ تو نہیں کی، کوئی فورجری تو نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، تو پھر انہیں بلایا جائے گا، اور پھر اللہ کا حکم کیا ہے؟ انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات وہ یاد رکھیں۔ اب وہ انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں 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 میں نہیں آتا۔ تو آپ اس لیے سوچ لیں کہ اگر آپ نے گواہ بننا ہے تو یہ سوچ کے بننا ہے کہ اگر مجھے کل بلایا جائے گا تو پھر میں انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر اگر نہیں بننا چاہتے تو نہ بنے، پھر حالانکہ وہ بھی ہے کہ بننا چاہیے، اچھی بات ہے، جیسا لکھنے والے کا لکھنا ہے تو لکھیں، آپ نے بات سچی کرنی ہے، جو لکھنے والا وہ سچی بات جو بھی تھی معاہدہ لکھ کے دے دے، گواہ بننے والا جس واقعہ کا وہ گواہ بن رہا ہے اس کا سچا آ کے وہ بیان کر دے جی، اور جب اس کو ضرورت پڑے گی تو اس کو بلائیں گے تو اس کو وہ دینا پڑے گا، ورنہ گواہ بننے کا مقصد ہی کیا اس کا؟ اور اللہ نے بنایا آگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں کالی نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا معاملہ ہے یا بڑا ہے یا پیسے زیادہ ہیں یا کم ہے تو اس میں نا اس کے اندر کوئی کالی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آگے بات آئے گی، پھر مجھے ہر بات کے ساتھ اللہ کی دوسری بات آ جاتی ہے، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن اس میں لکھنے میں کالی نہیں کرنی، آپ نے مطلب سستی نہیں دکھانی، لکھ لیں تو بہتر ہے۔ اور یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، مطلب ایون میں بھی بھول سکتا ہوں، تو دوسرا بندہ بھی بھول جاتا ہے۔ میں نے ایک بندے کو جو ہے میں شک پڑتا ہے، یار کہ تو نے میرے پیسے دینے، مجھے یاد نہیں رہا، واقعی تو نے دینے ہیں؟ تو اس نے کہا دینے، یا اس طرح کا کوئی واقعہ تھا کہ میں نے کسی کو دینے تھے تو مجھے یاد نہیں رہا، تو اس نے بھی نہیں مانگے، تو میں نے کہا یار میں نے تمہارے کو پیسے تو نہیں دینے کسی ٹائم لیے تھے، تو اس کو بھی بلا ہوا تھا، اس کو او یار ہاں میں نے، وہ تو مجھے یاد نہیں رہا۔ تو دونوں طرف سے یہ بات، اگر آپ نیتی سے ہو نا تو آپ کو چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ایسی بات کوئی نہیں۔ تو اسی لیے یہ کہ بعض دفعہ نہیں بھی آپ کو یاد رہتی تو پھر آپ دوسرے سے پوچھ بھی لیتے ہیں جا کے، تو یہ گواہ بنے ہوں گے تو معاملہ کتنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑا سا نا، ابھی وہ پچھلی جو بات تھی نا گواہی والی کی، ذرا سی اور ڈیٹیل کر دوں میں کہ تو تین ایک اتفاقی گواہ بن جانا، اور ایک آپ سوچ سمجھ کے گواہ بننا۔ اتفاقی آپ کو بتایا تھا وہ قتل والے معاملے میں، اور جو دوسرا ہے وہ آپ کو دستاویز والے معاملے میں کہ آپ کو گواہ بنانے کے لیے صاحب بلا لے گا۔ اب جس طرح یہ اللہ معاف کرے زنا، چوری، ڈاکل، اس طرح کے جو جرم ہوتے ہیں، تو ان کے اندر تو وہ گواہ وہی بندہ ہوگا نا جو کہ وہ جو موجود ہوگا، موقع پر ہوگا، جو جس نے وہ واقعہ دیکھا ہے، تو یہ واقعاتی گواہ ہے۔ تو وہ جو دوسری بات تھی کہ وہ جو ایک والے وہ اور دو والے ہوں گے تو وہ دستاویزی گواہ ہیں، اور دستاویزی معاملے میں وہ بتائے گی یہ بات نمبر ایک تو یہ کہ دو مرد پہلے لاؤ اپنی مرضی کے، دو نہیں ہے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں اپنی مرضی کے پسندیدہ جن کو تم ٹرسٹ کر سکو، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تھوڑا سا یہ دوسری میں نے وعدہ کر دی، اب اس کو تھوڑا سا اور ذرا کھولتے ہیں بات کو۔ اب یہ جو اپنا
یہ جو پہلا دستاویزی معاملہ تھا نا جی، یہ اب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ وہ کوئی عدالتی یا قانونی اس طرح کا معاملہ تھا، یہ تو آپس کا لین دین کی بات ہے نا۔ تو اب اس میں اندر آپ عدالت کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتے، یا اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے یہ جو دستاویز دی ہے جی اس کا گواہ ہے نا اس طرح کا آپ نے ماننا ہے، یا مدعی اس طرح کا ہو تو مدعی جو ہے نا وہ اس نصاب کے مطابق اس طرح کا گواہ پیش کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیونکہ یہ ایک طرح سے پرائیویٹ قسم کا اگریمنٹ انہوں نے آپس میں کیا ہے، تو اس کے معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ وہ آپ نے اگریمنٹ کیا تو کل کوئی آپس میں اختلاف ہو جی، کوئی وجہ وہ بن جائے اپنا اختلاف، تو اس کی بچنے کے لیے آپ نے جو گواہوں کا انتخاب ہے وہ اپنی مرضی سے کر لیا جی، تو اس کے اندر کوئی جن کو آپ اچھا سمجھتے تھے وہ میری بات اچھے اور ایماندار لوگ ہی آپ نے ڈھونڈے ہوں گے دونوں نے، تو وہ معاملات ڈفرینٹ طریقے سے پھر آ جائیں۔ اور کیونکہ اس طرح کے مسائل ضروری عام طور پہ یہ جو ہوتے ہیں لین دین کے عمومی طور پہ مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے کیونکہ یہ جو حالات ہیں چیزیں سمجھنے کے لیے مردوں کی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو یہی ہے کہ آپ مردوں کو ہی گواہ بنا دیں، کیونکہ کل یہ مسائل اگر آگے بڑھیں یا کدھر ہوں تو پھر آپ کو گواہی دینے جانا اور اس طرح کے مسائل کرنے، تو وہ عورتوں کو ہمارے معاشرے میں مشکل ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اب عدالتوں میں پیش کریں گے، یا سول کیس لگ گیا تو وہاں ان کو مصیبت ڈالیں گے، تو وہ مرد ہی کر لیں، تو وہ نہیں مجبور ہو ہی گیا، پھر ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو گواہ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب وہی ایک عورت کا بھی وہ اس کو جانا پڑ ہی جائے بھی، اگر ایک عورت آپ نے گواہ بنا دیا، وہ عدالت جائے کدھر جائے وہاں پہ 99% مرد ہی ہوتے ہیں، اور ایک دو کا دکا ہوتی ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے وہ گھبرا جائے ماحول میں کچھ ہو جائے، تو چلیں ایک اس کے ساتھ اگر ہوگی تو وہ اس کی ہمت تھوڑی اس کی بڑھا دے گی کہ نہیں بھائی تم اپنا کرو، تو اگر اب دونوں نے کیا ہوگا تو دونوں ایک دوسرے کو یاد کرائیں گے، تجھے یاد نہیں جب تھے تو میں نے تجھے یہی تھی بات، تو ہم نے تو یہی بات بتانی ہے جو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک دوسرے کو نا سپورٹ کر دیں گی وہاں پہ وہ۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں نہیں کہ ایک جو ہے نا وہ جھوٹی ہے تو دوسری اس کو اب سچا کر دے گی، تو دوسری اگر جھوٹی ہے تو پہلی اس کو سچا کر دے گی، اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ صرف ایک دوسرے کو نا وہ اس ماحول میں جس میں وہ یوزلی جاننے کی عادی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ان والے تو اس کے لیے وہ معاملہ ہے۔ تو اب اس سے میں نے صرف یہ نہیں کہ عدالت میں مقدمہ بھی اگر ثابت کرنے کے لیے تب ہی ہوگا یہ کہ بالکل اسی طرح کا کوئی معاملہ آئے گا، یہ ایک پرسنل معاملہ تھا، یہ اس کے آپس میں جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے گواہیں یہ عدالت میں ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، عدالت میں ثابت کرنے کے لیے جو گواہی ہوگی وہ ڈفرینٹ معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف اس دستاویز کو ثابت کرنے کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے کوئی یہ اس طرح کا کوئی وہ نصاب نہیں ہے کہ اتنے گواہ ہوں گے تو اتنا کام ہوگا، یہ بات لوگوں نے اپنے سے بنایا جی اتنے گواہ ہوں گے تو تبھی ہوگا، تو وہ نہیں ہوگا، وہ صرف جو اس کے وہ جو مندرجہ جات ہیں جی اس کے بارے میں معاملہ ہے۔ پتہ نہیں یہ بات آپ کو بری طرح کلیئر کر سکا نہیں کر سکا، لیکن بہرحال دو طرح کے آپ سمجھ جائیں، ایک تو اندر وہ اپنی وہ ایک طرح سے آپ نے خود اپنی مرضی سے وہ گاہک بنائے گواہ بنائے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو آپ نے اور اپنی مرضی کے چوز کیے اور آپ کے بلکہ پسندیدہ ہیں، بلکہ آپ کے ایک طرح سے وہ تو آپ کی طرح سے ایک طرح سے پارٹی بھی ہوگی نا، آپ کی طرف سے ہیں وہ دونوں طرف سے پارٹیوں کے گواہ اپنے اپنے، تو قتل کے کیسوں میں پارٹی کے گواہ تو گواہی مانی نہیں جاتی اس کی اب جو قتل ہوا ہے تو وہ بندہ کہ اس بندے نے مجھے قتل کیا ہے تو یہ میرا گواہ ہے جناب، یعنی اپنا گواہ وہ پیش کر دیں، وہ بندہ وہاں واقعاتی طور پہ موجود تھا تو وہ آ سکتا ہے، لیکن پھر اس کے اوپر جرا ہوگی تو پتہ چل جائے گا جی وہاں پہ یہ اس نے اپنا اس کو گواہ دے دیا، یا اب آپ دو بندوں کا آپس میں کوئی بات ہو تو آپ ایک جھوٹا گواہ جو کہتے ہیں نا یور ورڈز اگینسٹ می، تو آپ کہنے ہیں جی یہی تھا وہاں پہ، تو اب اس کے کہنے پہ ڈائریکٹ تو نہیں مانا جائے گا، اس کی گواہی اس طرح نہیں چلے گی، تو انڈیپینڈنٹ گواہ ٹائپ جو ہوتے ہیں نا معاملات اس میں ہوتے ہیں، تو میں خیال اتنا ہی ہے، پھر وہ بہت زیادہ فقہی باتوں میں مجھے جانا پڑے گا، تو وہ تو میں نہیں جاتا نا، وہ شریعت کے معاملات ہیں، یہ باتیں مجھے کچھ زیادہ ہیں کیونکہ میری ایک دینی جگہ سے قانون کی تعلیم ہے، ان باتوں میں بات میں کر سکتا ہوں، تو پھر لیکن میں شروع ہوگا تو پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں کہوں گا جنرل رکھا تو یہ بھی جنرل ہی رکھوں گا، میں اسپیشلائز سبجیکٹ اس میں یوز نہیں کروں گا، حالانکہ اس میں میرا اسپیشلائز سبجیکٹ ہے بھی، تو لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جیسے باقیوں کو میں نے نہیں کیا تھا اب اس میں بھی نہیں کروں گا۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے اللہ تعالیٰ نے کہ اب جی وہ بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ اب اس کے بعد کیا جی، اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں کالی نہ کرو، اچھا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے وعدے تک مطلب اس میں لکھنے میں کالی نہ کرو جب تک کہ وہ مطلب طے نہ پا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نزدیک
یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اللہ ظاہر بات ہے جی، اس کے جب اللہ کے نزدیک یہ والا طریقہ مبنی بر انصاف ہے تو پھر اس کے آگے کوئی کوشچن سوال تو اٹھ ہی نہیں سکتا جی. اس بات کے آگے ہم اس کے اوپر ہم دوسری بات ہی نہیں کرتے جی. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. اب گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور گواہی کو زیادہ مطلب آپ نے اسی ٹائم پہ سارا کچھ لکھ لیا، کروا لیا، گواہ کو بنا دیا، تو ظاہری بات ہے آپ یہ گواہی کو نا یہ ایک طرح سے نا ایک دوسرے کو وہ کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو نا. گواہی کو اس کی کنفرمیشن کرنے کے لیے اب ایک طرف سے مطلب قرض لینے والا، دوسرا قرض لینے والا، پھر درمیان میں جو قرض لینے والا ہے اس نے ایک کاغذ لکھوایا، اس کی طرف سے بنا ہے، اور پھر وہ بندے نے بیچ میں ایک بندے نے لکھ کر دیا ہے، پھر اس کے اوپر دو گواہ بھی آ گئے یا دو مرد بھی آ گئے، یا ایک مرد اور دو عورتیں بھی آ گئیں. تو اب یہ سارا معاملہ جو ہوا نا، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ گواہی کو اگر کل کو ضرورت پڑے گی تو اس سے زیادہ گواہی کو درست سے ثابت کرنے کے لیے میرا نہیں خیال اور کوئی چیز جو ہو سکتی ہے کہ سارا کچھ لکھا ہے. تو اب زیادہ چانس تو یہی ہے نا کہ جو قرض واپس نہیں کر رہا کیس وہی ڈالے گا، جس نے لینا اس نے اس نے تو یہ ڈالنا کہ مجھے دے، تو اگلا اسے یا تو مان دے گا میں نے دینے ہیں، میں نہیں دیے ابھی تک، تو یا وہ کہے گا میں نے دینے نہیں ہے. اب دینے نہیں ہے تو وہ کہیں گے یہ دستاویز کس کی تو نے بنائی تھی؟ دستاویز اس کی ہے نا جس نے دینے ہیں قرض واپس کرنا ہے، دستاویز تو اس کی طرف سے بنی ہوئی ہے. تو یہ حالانکہ اس طرح کا ماحول بن جائے گا اس کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے. یہ طریقہ جو ہے جو مبنی پر انصاف ہے، اس سے زیادہ گواہی کو زیادہ انصاف رکھنے کا اور کوئی طریقہ میرے خیال میں ہو بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو بس پھر بات بھی یہی ہے. اور آگے پھر اس کی اور فردر ایکسپلینیشن بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی. بات کو نا اللہ تعالیٰ آخری درجے تک آپ کو سمجھاتے ہیں، اور اب اگر آپ پھر بھی نہ سمجھیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا انکلوڈنگ می. تو آگے کیا فرما دیا جی کہ گواہوں کو زیادہ درست رکھنے والا یہ معاملہ والا ہے، اور اس سے تمہارے شبوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے. اب یہ پچھلی کروائی جو ساری میں نے گنوائی ہے جی، اگر آپ سوچیں اس کو تو آپ بتائیں کہ اس کے بعد اس میں شبہ کیا رہ جائے گا؟ کہ اب زیادہ تو پرابلم جو ہے نا کریٹ وہی کرے گا جس نے پیسے واپس کرنے ہیں نا. دوسرا بندہ تو صرف ایک ہی بات کر سکتا ہے کہ مجھے پیسے دو میرے بھی، ٹائم پورا ہو گیا جی. تو اس کا وہ یہ نہیں کہے گا میں نے کر تو اسے لینا ہی نہیں ہے. تو اس کی جو اب جس بندے نے پرابلم کریٹ کرنے ہیں تقریباً ساری چیزیں اسی کی طرف سے بنی ہوئی ہیں. تو وہ اگر کہے گا جی میں نے نہیں دینے، تو کہیں گے بھی یہ سارا جو کاغذ ہے جو تو نے بنوایا ہے، تو نے اپنے سائن کیے ہیں، اس نے سائن کیے ہیں، پھر دو گواہ بھی اس میں آئے ہیں، جب جس طرح دوسرے گواہ آئے ہیں، اور یہ سارا ہے، تو اب اس کے اندر شک کون سا رہے گا بھی؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا. تو اس لیے اللہ کا تعالیٰ اور اس سے تمہارے شبوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے. اب اللہ نے کہا امکان کم ہو جاتا ہے تو ہم یہی لفظ یوز کریں گے، مطلب کہ اس کے بعد شبہ میں پڑھنے کا چانس رہتا ہی نہیں ہے. اب آپ زبردستی پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. اب پھر آپ ایک ایگزمپشن آ گئی جی. وہ کیا ایگزمپشن آ گئی؟ اب اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکل نہیں کرتا. اب یہ لکھنے لکھانے کی ساری بات ہوئی، گواہوں کی ہوئی، سب کچھ ہوئی. اب کہیں گے یار بندہ روز اب کیا کرتا ہے، روز میں نے ادھر جانا آنا ہے، میں نے وہ دکاندار سے یہ لینا، فلانا ادھر لینا، تو ہر وقت میں یہ دستاویز ہی لکھتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے لیے آپ کو آسانی کر دی. فرمایا کیا؟ ہاں اگر لین دین روبرو آمنے سامنے اور آنا راہ چلتے جانے بننے کی یا آن دی اسپاٹ قسم کا، ٹھیک ہے جی، بات ہو. میں اس کا تھوڑا سا آسان تھوڑی اردو ڈھونڈوں گا، یہ تھوڑی اردو مشکل ہے یہاں پہ، تاکہ پھر آپ کو نہ سمجھنے میں آسانی آ جائے، یا مجھے سمجھنے میں آسانی آ جائے. ٹھیک ہے جی. اب مطلب اس کا اب آگے جو ہے نا اس کا ترجمہ تھوڑا سا میں آسان جگہ سے اب جا کے تم شبہ میں نہ پڑھو اس کے سوائے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو. مطلب وہی نا فوری طور پہ آپ نے سودا کرنا ہے جسے تم آپس میں لیتے رہتے ہو، اور وہ آپ مطلب عموماً آپس میں نا لین دین ہر وقت کرتے رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو کوئی گناہ نہیں کہ تم وہ نہ لکھو. ٹھیک ہے نا. اب اس کو اب یہاں پہ بات کلیئر ہوگی، میں اب دوبارہ آتا ہوں. تو ہاں اگر لین دین جو ہے وہ فوری نوعیت کا ہو اور یس نوعیت کا ہو جو آپ یوزلی کرتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے نا چیزیں ادھر یہاں سے تم یار میں کل دے جاؤں گا، میں آج لے جاؤں گا. اب وہ فوری طرح کی چیزیں ہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک پڑی رہنی تو آپ کو ذہن میں نہیں رہنی یا بھول جانی ہے. تو اب کیا، اب یہاں اگر لین دین اس طرح کا ہے، روبرو ہے، دست گردان نوعیت کا اور جلدی آنے جانے والا، تب اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر اگر تم نے نہیں لکھا نا، وہ سارا کاروائی نہیں ڈالی، نہ بندہ بلایا، پھر اس نے انصاف کے ساتھ لکھا، پھر آپ نے اس کے اوپر سائن کروائے، گواہ بنوائے، یہ تو اگر یہ اب چھوٹا موٹے کام چلتے رہے، یار 500 ادھر دینا، 200 ادھر کرنا، کل میں آ کے 500 آپ کو ادھر سے دے دوں گا، 200 ادھر سے، اب راہ چلتے کیا ہیں
یا فوری طور پہ آپ کو نا ضرورت پڑ گئی کسی سے کوئی چیز لینے کا، ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ نے کرنا ہے، یا روٹین کے ہیں پہ روزانہ آپ کا یہ کام کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ لکھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کے اب کہ اللہ تعالیٰ نے تب اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی عرض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب وہ جو بندوں کو آپ اعتراض اٹھنے تھے یار ہم صبح شام لکھتے ہی رہیں گے، یہ اللہ نے حل کر دیا کہ یہ چھوٹے موٹے معاملات جو ڈیلی نویت کے ہوتے ہیں، روزانہ کے ہوتے ہیں، فوری نویت کے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کوئی عرض نہیں ہے کیونکہ وہ آپ نے فوری طور پہ حل کر رہنے ہیں۔ لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے، اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، بہتر پھر بھی یہی ہے کہ آپ سودے کا گواہ جو ہے نا ایک طرح سے بنا لو۔ تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا جی؟ اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، مطلب اس کا وارننگ کیا ہے، اور مطلب ہوشیار رہو کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ وہ جو گواہ بنائیں گے، گواہ سودا کرنے کا جو گواہ ہے تو وہ بنا لیا کرو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں میں سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، اس کا سوئی، اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، اور لکھنے والے کو، اب وہ جو پہلے جس نے لکھا ہوا ہے یا اب جو گواہی دینے والا کوئی ہے نا، تو اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر ان کو آپ نے تنگ کیا نا، مطلب اب ہاں یہ کوئی مل جل کے آپ نے کام ڈالنے کی کوشش کری کہ جو لکھنے جو گواہ تھا بھی اس کے اوپر سے کیا نہیں، انہوں نے جی بات اس طرح کی ہوئی تھی تو یہ ہو گیا تھا، اب وہ بات کلیئر ہے تو اس کو وہ شک شبے میں ڈالنے کی کوشش کرے، تو اب یا جھوٹی گواہی سے ڈالیں کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا جی، میں نے ایسی سائن کر دی، مطلب کوئی بھی ایسے فرمولے اب آپ جو شاعری والے نہیں ہوتے، جو بنی اسرائیل والے، وہ پانی جو ہوتا ہے سمندر میں سے دریا میں سے کھینچ کے ساڑھ پہ جو بنا کے نا حوضوں میں سے پھر کھڈوں میں سے مچھلیاں نکالنے والے، تو کوئی اب نے کہا تو وہ اللہ یہ ایسا کام نہیں کرنا کہ اس کو نقصان ہو جس نے لکھا ہے، اس نے تو آپ کے لیے اچھی طریقے سے لکھا ہے نا، یا نقصان دے رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، اور اس چیز کا خیال رکھنا کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ گناہ جو ہے اللہ نے کہا یہ تمہارے ساتھ نا چپک کے رہ جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب چپک کے رہ جانے سے جی کیا مراد ہے جی؟ اس کا یفینہ فسوق بکم، یہ جو ہے نا یہ چپک کا لفظ اسی میں آ جاتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ دیکھ لوں جی ذرا بات، کیونکہ اب آخر میں تو فسوق کا میں نے اس گناہ میں آتا ہے تو بکم تم پر آتا ہے، تو آپ کے ساتھ وہ گناہ جوڑ جائے گا، چپک جائے گا۔ تو تو اس کا مطلب وہ گناہ پھر آپ کے ساتھ ہی چلے گا، جدھر آپ جائیں گے چپک کے آپ کے ساتھ وہ جڑ جائے گا، آپ کو آپ نے گواہوں کے ساتھ گڑبڑیشن کرنے کی کوشش کی تھی، جیسے کہتے ہیں نا یہ ٹیمپرنگ، فٹنس ٹیمپرنگ کی ہے، یا آپ نے کیا ایک اور اس کا پرجری کی ہے، یا آپ نے کسی نہ گواہ کو نا وہ متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب اس کا پھر کیا اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بولا، ساتھ سمجھا دیا کہ یہ دیکھو جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا تو پھر گناہ چپک جائے گا، تو گناہ کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو بہتر یہی ہے کہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بس پھر اللہ سے ڈرو جی، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کام نہیں کرنے ہیں گناہوں کو اب تم چکر دینے لگ جاؤ، ان کو ڈرانے لگ جاؤ کہ جا کے تم نے یہ بولنا ہے، یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے، ابھی آج کل دیکھیں جھوٹی گواہیاں ڈالی جا رہی ہیں، کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے، تو یہ کام نہیں ہو سکتے۔ گواہی دینے والوں کو مطلب ایون آپ نے گواہی دینے والوں کو یہ ڈرا کے نقصان، کہ تجھے نقصان کریں گے ورنہ تیرے بچے اٹھا کے لے جائیں گے، تو تم جا کے یہ والی گواہی دو، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ نے کہا اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس بات کو سمجھ لو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، یہ ترجمہ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، تو اللہ نے کہا یہ تمہیں ساری بات اللہ سمجھا رہا ہے نا، تو اور اللہ کو ہر چیز کا اب پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، مطلب اس کے اندر جو تم ہوشیاریاں دکھاؤ گے نا،
تو وہ ساری اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر جو اب تم نے استادیاں شاریاں ہیرا پھیریاں بعد میں جب آپ لوگوں کے کہنے پہ یا اپنے طور پہ آپ کو شیطان کے وسوسوں کے بعد دکھائے گا، تو اللہ نے کہا مجھے وہ سب پتہ ہے، تو تم اپنے آپ کو بیوقوف بناؤ گے، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے جی۔ اب تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا جرنل سے نا بس جو یہ جو پوری تھی نا جی، یہ جو آیت پڑھی ہم نے یہ 82 نا، اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر جرنل سا ایک دیکھتے ہیں، بحث تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر ہم ابھی 282 تک کیا نا جی، یہ 283 تک ہے جی، ابھی ہے تھوڑا سا ہمارا بھی۔ اچھا جی، تھوڑا سا جرنل اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے سارا تقریباً میں ذکر کر بیٹھا ہوں، تو اس لیے اب اس کو دوبارہ پھر دہرانا پڑے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ اب ساری ہدایات کا ایک طرح سے خلاصہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ جہاں سے میں ترجمہ کرتا ہوں پڑھتا ہوں پھر اس کو اپنے الفاظ میں آسان آپ کے لیے کر کے بیان کرتا ہوں، تو ابھی تک مجھے کچھ چیز ایسی نہیں ملی کہ جس کو مجھے دوبارہ کرنا پڑے، تو اس کو یہاں پہ کرتے ہیں جی 282 ہوگی جی، اب 283 آیت کی طرف چلتے ہیں اگلی۔ ہاں میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ اب یہ ہے جی، اگلی آیت شروع ہوتی ہے جی وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ اچھا جی، اب وہی معاملہ وہی چل رہا ہے کہ وہ جو لکھنے والا ہے نا قرض کے تو اب ایک تو وہ صورتحال بیان کر دی پہلے جو لکھنے والا سارا مانا، تو پھر بولا کہ جی چھوٹے موٹے ڈیلی کے کاروبار ہوتے ہیں نا، ان کا ضرورت نہیں ہے لکھنے کی، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی جی، تو اس میں اگر نہ لکھو تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، جو تم یہ اپنا ڈیلی کے جو ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہوتا ہے یا اپنا روٹین میں جو آپ ڈیلی کرتے رہتے ہو، اب آگے اسی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آگے اگر اب آپ سودا کرنے کدھر گئے ہیں، سفر میں کدھر ہیں، دور ہیں یہ وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب اچھا جی، اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ کیا کریں کہ آپ کو کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا، تو پھر یہ آپ یہ قرض کا جو معاملہ نا، یہ آپس میں اس کا کوئی وہ ایک طرح سے کوئی گارنٹی اس سے لے لیں، کوئی ایسی چیز لے لیں یا مہنگی چیز وہ اپنے پاس رکھ لیں گے، تو پھر اس کو بھی ایک تو یاد رہے گی، پتہ رہے گا کہ یہ میں نے کیا تھا، اس کی جو چیز کسی کی اس کی آپ نے لے کے رکھ لی تھی، وہ رہن آپ نے اس سے لے لی، کہ اس کے بدلے میں وہ دے دیا کہ جب یہ آ کے تم مجھے واپس کرو گے تو وہ ہم تجھے واپس کر دیں۔ تو سمجھ لیں کہ کوئی قیمتی چیز آپ اس کو کر دیں گے، جی آپ کے پاس اپنی ذاتی سونے کی گھڑی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے اتنے پیسے دے دو، یہ گھڑی تو بہت مہنگی ہے، تم رکھ لو، میں تمہیں پیسے دوں گا، تم واپس کر دو، یہ اس طرح کی بات ہے جی۔ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے کیا جی؟ کہ جب وہ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے کہ وہاں لکھنے والا آپ کو نہیں ملا بھی، یہ اور اجازت صرف اس وقت ہوگی جب تک آپ کو لکھنے والا نہیں ملا، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا ہوگا جی آگے؟ وہ پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ یہ امانت واپس کر دے، جس کے پاس وہ بران رکھا گیا تو واپس کر دے، مطلب ابھی وہ چیز ادا نہیں ہوئی لیکن اب بھروسے کی شکل نکل آئی ہے، بھروسے کا مطلب کہ اب وہ ان کو لکھنے والا کوئی مل گیا، یا اب ان کے گواہ اس چیز کے بننے والے مل گئے ہیں، تو اب وہ جو چیز وہ تو رستے میں اچانک کا معاملہ پیش آ گیا نا، کوئی بندہ نہیں تھا، انہوں نے کچھ کرنا تھا، تو اس نے کہا جی مجھے اتنے پیسے دے دینے کا، تو یہ میری گھڑی رکھ لے، تو آپ نے وہ اس وقت آپ نے لیا تو وہ جائز ہے،
لیکن آپ بعد میں آپ آگے آپ کو بندے مل گئے، گواہوں کو میسر ہو گئے، یا کاتب مل گیا لکھنے والا اور گواہ مل گئے، تو پھر اب وہ نہیں، پھر آپ کو وہ رہن واپس کرنا پڑے گا اس کو. تو اسی لیے کہا ہے کہ نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئی تو جس کے پاس رہن کی وہ جو چیز ہے نا، امانت رکھی گئی ہے، وہ یہ امانت واپس کرے. تو اب پھر اس کو نا وہ رہن جو ہے نا واپس کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ جب وہ سفر ختم کا ٹائم آ گیا، دستاویز کے لیے کاتب مل گیا، گواہ مل گئے، میں نے بتایا یہ چیزیں جب آپ کو دوبارہ ارینجمنٹ کرنے کی وہ قابل آپ ہو گئے، تو یا آپ نے کہا ٹھیک ہے یار بس اپنا مجھے دے دو، تو پھر آپ کو وہ جو چیز آپ نے اس سے قبضے میں لی تھی نا رہن کے طور پہ، قیمتی گھڑی کی میں نے مثال دی، وہ آپ اس کو واپس کر دیں گے. اور وہ جو آپ کا سلسلہ ابھی وہ پھر اس وقت تک وہ آپ کا معاہدہ رہے گا جب تک آپ نے اس سے جو قرض کا وہ معاملہ کیا تھا وہ واپس نہیں کرتے. آگے چلتے ہیں. اور پھر کیا یہ سی کہ اور امانت واپس، وہ رہن واپس کر دے، وہ امانت واپس کر دے. اور ترجمہ جی، اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، اور اللہ کے جو آپ کا پروردگار ہے اس سے آپ ڈرتے رہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بڑی اس کے اندر کہ یہ جو اللہ کا مطلب، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جتنی بات بولی گی اتنی کرنی ہے. کہ وہ پرابلم والے حالات جب پیدا ہو گئے، جب کوئی بھی نہیں تھا تو وہ کر لیا، پھر جب وہ حالات ختم ہو گئے اور آپ کا اب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لکھت پڑھی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ نے واپس کرنی ہے. اور یہ ساری چیزیں اسی طرح کرنی ہے. تو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تو اسی طرح کرو جس طرح میں بتا رہا ہوں. ڈرتے رہو. وہ یہ امانت واپس کر دے، اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، اور گواہی کو ہرگز نہ چھپاؤ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ جو مطلب اب وہ جو معاملہ تھا، وہ جو لین دین کا جس میں آپ نے پہلے رہن کیا تھا، ٹھیک ہے جی، چیز رکھائی تھی امانتاً، تو اس معاملے میں جب آپ وہ معاملے سے نکل آئے، آگے آپ کے بندے ارینجمنٹ ہو گئے، کاتب ہو گئے، تو اس معاملے پر آپ گواہی کروا لیں. ہاں. اب وہ جو گواہی جس طرح کی بھی گواہی بنی ہے، لکھ کے اپنے سائن کروائیں یا خالی دوسرے گواہ بنے، تو ساتھ دو، یا لکھ کے اپنے ساتھ گواہ بھی ڈالیں اپنے سائن کے بعد، تو جو بھی صورت ہوگی اللہ نے کہا اس کو ہرگز نہ چھپاؤ. پھر تو کیا اگر آپ چھپاؤ گے تو پھر کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پہلے اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا. تو اللہ کا نے آپ نے پھر چھپایا نا، تو پھر آپ کا دل ہی گناہ گار ہو جائے گا. مطلب یہ آپ ایسا پھر گناہ کریں گے کہ اس کا اثر جو ہے نا، جو محض سامنے آپ پہ نہیں ہوگا، یہ آپ کے اندر سے آپ کو دل کو کالا کر دے گا، آلودہ کر دے گا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جب آپ اللہ کے جو معاملات ہیں، اللہ کی جو چیزیں جس طرح اللہ نے بتائی ہیں اس طرح نہیں کریں گے، جان بوجھ کر یہ آپ سارے الٹے کام کریں گے، چھپائیں گے. جب بولا ہے کہ ہرگز نہ چھپاؤ، تو پھر بھی آپ نے اس کو چھپایا، تو یہ تو اللہ کے آپ کے ساتھ جنگ کی، آپ اس کے خلاف گئے، تو پھر آپ کا دل تو کالا ہونا ہی ہے، گناہ گار ہی ہونا ہے. اور آگے اللہ نے پھر کیا اینڈ میں آپ کیسے کیا جی اس آیت کو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، واللہ بما تعملون علیم. اب آپ سوچ لیں کہ اب اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے جی، تو آپ جائیں گے کس طرف؟ کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے جی. سیدھا سیدھا اللہ کی بات کو مانیں، جس طرح تمہیں اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے اس کے مطابق چلیں تو آپ کی بات بن سکتی ہے. اس کے مطابق آپ نہیں چلیں گے تو آپ جو مرضی کر دیں، پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. یہ آج کا جی ہمارا یہ قسط ختم ہوئی جی. تو انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.